اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت بڑی شان سے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اس طویل حدیث کا خلاصہ فرمایا حشر کے میدان میں حق تعالیٰ کی کرسی بچھائی جائے گی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان میں جس کی کرسی وسیع ہے، جس کی بادشاہت حکومت وسیع ہے۔ تو فرمایا کرسی بچھائی جائے گی جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور پھر حق تعالی اس کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ ہر ایک کی کرسی کی شان اپنی اپنی ہے نا، چپڑاسی کی کرسی اپنی شان ہے، وزیر اعلیٰ کی کرسی اپنی شان ہے، اور وزیر اعظم کی کرسی اپنی شان ہے نا، تو جو مولا کی کرسی ہے پھر اس کی اپنی شان ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اہل جنت کو بلایا جائے گا، جس طرح تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دنیا میں جمع ہوتے تھے، آؤ آج اسی انداز سے نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر اپنے مولا کا دیدار کرو۔ اور فرمایا جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، اور جو جتنا پہلے جمعہ پڑھنے آتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ کے قریب جگہ ملے گی۔ اور وہ قریب بیٹھیں گے، جتنا وہ پروردگار کے قریب بیٹھیں گے اتنا ہی ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ اللہ کا قریب سے دیدار کریں گے، نور کے پردے ہٹیں گے۔ اور جب حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنتی چیخ چیخ کے کہیں گے، مولا بے شک ہم سے جنت واپس لے لے، اور اس کے بدلے صرف ہمیں اپنا دیدار ہی عطا کر دے۔ اپنی زبان میں اس کو سمجھ لیں، فلاں چیز ویکھی بھوک لیندی سی، ہیں فلاں چیز دیکھی بھوک لیندی سی، بہت خوبصورت جی، بہت اچھی ہے۔ تو جو خالق حسن ہے، جب اس کو دیکھو گے بھوک اور پیاس سب کچھ ہی اتر جائے گا، اور بھول جاؤ گے جنت، بھول جاؤ گے حور و غلمان، اور اللہ کے دیدار میں ایسے مست اور ایسا نشہ چڑھے گا، جنتی کہیں گے مولا بے شک جنت واپس لے لے، اور اس کے بدلے صرف اپنا ہمیں دیدار ہی عطا کر دے۔ تو حکم ہوگا، یہ اعزاز اور یہ دیدار ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں جمعہ پڑھتے تھے، اور یہاں پر تو ہماری وہ چلاکی چل جاتی ہے نا جی، بعد میں آئے اور آگے آ کے بیٹھ جائیں، یہاں تو چل جاتا ہے نا جی، مگر وہاں نہیں چلے گا، جو دیر سے آتا ہے وہ پیچھے بیٹھے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو پہلے آتا ہے وہ آگے بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے حسن میں جب اضافہ ہوگا، اور واپس جب جنت میں واپس جائیں گے تو رستے میں ایک خاص بازار بھی ہوگا، وہاں سے پھر اپنی مرضی کی شاپنگ بھی کریں گے، اپنی حوروں کے لیے وہاں سے گفٹ لیں گے، تحفے تحائف لیں گے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ دنیا میں جمعہ پڑھنا، قیمت پہلے سودا بعد میں۔ کہتے ہیں نا جی پرچی لے کے آؤ کاؤنٹر سے پرچی لے کے آؤ، ٹوکن لے کے آؤ جی جو لینا ہے، تو فرمایا یہ ٹوکن پرچی یہاں سے ملے گی، جو جمعہ پڑھتا ہے یہ اس کو ٹوکن مل جائے گا، جو جلدی آتا ہے پرچی مل جائے گی اس کو، اور فرمایا اس بازار کے اندر جتنی شاپنگ ہوگی سب فری ہوگی، بڑے بڑے شاپنگ بیگ بھر لیں گے فرشتے اٹھائے ہوئے پیچھے سے، یہاں تو نوکر ہوتے ہیں، وہاں پر غلمان ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، اور وہ ساری چیزیں اٹھا کے پیچھے چلیں گے، اور یہ جنتی اپنی جنت میں جائے گا، اور پھر اپنی اپنی حور کو اپنی اپنی پسند کا گفٹ دے گا، اور وہ کہیں گی گفٹ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور تم بھی پہلے سے خوبصورت ہو کے آ گئے ہو، کس بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہو، کہاں سے یہ تم نے اور بھی زیادہ حسن میں اضافہ کیا؟
تو اس وقت وہ جنتی کہیں گے آج ہم خالق کے حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، اور پروردگار کو دیکھنے سے حسن بڑھتا ہے۔ اس کے محبوب نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا، 9 مرتبہ دیکھا، حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی لیے تو حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب جو جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، بعد میں آئے تو گائے صدقہ، اس سے بعد میں آئے تو بکری، اور اس کے بعد میں آئے تو وہ مرغی، اور پھر مرغی کے بعد انڈا۔ تو زیادہ تر انڈوں والے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ بیچارے جو انڈوں والے ہیں جو آخر میں آتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو اتنا بڑا میں نے انعام آپ کو بتایا ہے اس سے محروم رہیں گے، محروم ہو جائیں گے اس سے۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ جمعہ پڑھنے آتے تو تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ ہم پہلے آ جائیں، تاکہ اس بازار کی شاپنگ بھی مل جائے، وہ بھی ٹکٹ لے لیں یہیں سے، اور پھر مولا کا قریب سے دیدار بھی ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں آپ جس بھی نیک عمل کی مشق کریں گے اللہ رب العزت سارا سال اس عمل کی آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے کوشش کر لی کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آؤں، تو انشاءاللہ العزیز سارا سال آپ کو جلدی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دی جائے گی، کیونکہ توفیق تو اوپر سے ہے نا۔ تو میرے محترم سامعین، قیامت